یہ شخص دہلی جاتا ہے، معاملات نمٹاتا ہے، پھر باہر جنگل کی طرف نکلتا ہے، درخت پہ طوطے ملتے ہیں، انہیں یہ درد بھرا پیغام سناتا ہے۔ تو ایک طوطا شاخ سے نیچے آ گرتا ہے، جیسے اس کی روح ہی نکل گئی۔ اسے بڑا دکھ ہوا کہ پیغام بڑا درد بھرا تھا، ایک کی تو جان ہی چلی گئی۔ واپس پہنچا، منزل تک واپس آیا، سامان رکھا، آرام کیا، پھر اپنے طوطوں کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ تم نے بڑا درد بھرا پیغام دیا تھا، میں نے یہ سنایا تو ایک طوطی کی تو جان ہی نکل گئی، درخت سے نیچے آ گرا۔ تو یہ سننا تھا تو ان پنجرے کے طوطوں نے اپنی گردنیں زمین پہ رکھ دی، جیسے ان کی روح بھی نکل گئی ہو۔ اس نے اسے پکڑ کے باہر نکالا تو وہ فوراً درخت پہ جا کے بیٹھے۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا انہوں نے ہمیں پیغام دیا ہے، زندگی کا مزہ چاہیے تو پہلے مر کے دکھاؤ۔ جو مرنے کی تیاری میں جیتے ہیں نا، زندگی کا مزہ انہیں ملتا ہے، اور جو جینے کی خاطر زندگی گزارتے ہیں وہ تو نہ جانے کتنی مرتبہ مرتے۔ وہ تو نہ جانے کتنی مرتبہ کہتے ہیں مر جائیں تو اچھا ہے۔ جو مرنے کی تیاری کے لیے جیتے ہیں، زندگی کا مزہ بھی انہیں ملتا ہے۔ جب سے اس مسلمان نے اپنی زندگی سے اس منزل کو بلا دیا نا، اس کی زندگی کی خوشگواری ختم ہو گئی۔ ایک آدمی تکلیف کے ساتھ بس پہ سفر کر رہا ہو اور اس کا گیٹ کا سریا پکڑا ہو، لٹکا ہوا ہے، دیکھنے کے والا کہے گا بہت تکلیف میں، لیکن اسے پتا ہے کہ اگلی منزل میری ہے، اگلا اسٹاپ میرا ہے۔ تو بتائیے مشکل ترین سفر بھی خوشگواری کے ساتھ گزرے گا نہیں گزرے گا؟ ہاں بھائی، جب موت کی منزل سامنے ہوتی ہے نا تو زندگی کی مشکل ترین گھڑیاں بھی بڑی خوشگواری کے ساتھ گزر جاتی ہیں کہ دنیا میں جینا کتنا ہے، اس زندگی میں رہنا کتنا ہے۔ جیسے ایک آدمی اسٹاپ پہ ہو اور وہاں مزاج کا کھانا نہ ملے اور کوئی بیٹھنے کی جگہ بھی صحیح نہ ہو تو اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے نا، کیا کہتا ہے؟ میاں گھر جا کر ٹھیک ہو جائے گی، وہاں سب کچھ مل جائے گا، آرام بھی مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ زندگی سامنے ہوتی ہے تو زندگی کی مشکل ترین حالات میں بھی یہ خوشگواری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ ارے میاں گھر جا کر سب کچھ مل جائے گا نا۔ صبر کرنا آسان ہوتا ہے، برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، شکر کرنا آسان ہوتا ہے، تحمل کرنا آسان ہوتا ہے، قناعت کرنا آسان ہوتا ہے، تھوڑے پہ خوش رہنا، شکر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ورنہ تو بھائی اگر جو جینے کے لیے جیتے ہیں تو کیسی ریس لگی ہوتی ہے، کیسے ریس لگی ہوتی ہے، اور ایک جگہ پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ ایک آگے ہے اس سے، پھر دوڑ لگاتا ہے، پھر ہانپتے ہانپتے وہاں پہنچتا ہے، کسی کو پھر اپنے سے آگے دیکھتا ہے، پھر دوڑ لگتی ہے۔ زندگی ہانپتے ہانپتے گزرتی ہے، اور اگر نہ پہنچ سکے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ وہ نہ مل پائے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ڈپریس رہنے لگتا ہے، مایوسی اسے گھیر لیتی ہے، شکوے اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، شکایات ہر وقت اس کی زبان پہ رہتی ہے۔
مایوسی اسے گھیر لیتی ہے. دوڑ لگائی, پہنچ نہیں پایا. کہاں تک پہنچے گا؟ کوئی تو اس سے آگے ملے گا نا. کہاں تک پہنچے گا؟ لیکن جن خوش نصیب لوگوں کے سامنے منزل ہمیشہ سامنے رہتی ہے, اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے اکثروا ذکر ہادم اللذات وہی الموت. اس موت کے تذکرے کثرت سے کیا کرو. اب تو یہ باتیں اچھی بھی نہیں لگتی. اب تو یہ باتیں اچھی لگتی, کوئی ایسی بات کرو کہ 1 سے 2 کیسے ہوگا. کوئی ایسی لوجک بتاؤ کہ 2 سے 3 کیسے ہو جائے. کوئی مادی نفع ہو, ایسا لیکچر اچھا لگتا ہے. موت کے طرف سے اچھے نہیں لگتے. اور اللہ کے نبی کیا کہنے لگے اکثروا ذکر ہذه اللذات, اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو, اسے سامنے رکھو, سکون بہت رہے. ملے گا تو شکر کرنا آسان ہوگا, نہ ملے گا تو صبر کرنا آسان ہوگا. تھوڑا ہوگا تب بھی دل سے شکر نکلے گا, اور یہ بھولی ہوئی ہو موت تو بہت ہو تب بھی نہ شکری ہوگی. ذرا سی ناگواری ہو پھر بھی بے صبری ہوگی. نہ وہ غم برداشت ہوگا, نہ وہ دکھ برداشت ہوگا. نہ وہ غم برداشت ہوگا, نہ وہ دکھ برداشت ہوگا. جہاں جذبہ ٹوٹا, خواہش ٹوٹی, ڈپریشن میں چلی گئی, ڈپریس رہنے لگ گئی. سبحان اللہ. ایک خاتون تھی, ان کی میاں سفر میں تھے, سفر میں تشریف لے گئے, سفر میں تشریف لے گئے اور بچہ بیمار تھا. اللہ کی شان, ابھی میاں سفر ہی میں تھے, بچے کا انتقال ہو گیا. بچے کا انتقال ہو گیا. سبحان اللہ. یہ سعادت مند خاتون, بیوی, صبر, تحمل, برداشت, کمال کا. اور تب یہ آسان ہوتا ہے جب یہ پتہ ہے کہ یہ گھر میں پہلے چلا گیا, ہم ابھی اسٹیشن پہ ہیں, ہم بھی گھر پہنچ جائیں گے, دونوں سے ملاقات ہو جائے گی. تو پھر جدائی اتنی پریشان نہیں کرتے. یہ اپنے گھر پہلے چلا گیا, ہم ابھی تک لانچ میں بیٹھے ہیں, ہماری فلائٹ بھی آ جائے گی, پھر دونوں کی وہاں ملاقات ہو جائے گی. تو جدائی قابل برداشت ہو جاتی ہے, دکھ قابل تحمل ہو جاتا ہے. یہ فراق زیادہ پریشان نہیں کرتا. لیکن کوئی آدمی اسی دنیا میں اولاد سے ساری امیدیں باندھ بیٹھے, اور وہ شیخ چلی کا سارا منصوبہ دھڑم سے نیچے گرے, تو بتائیے پھر ڈپریشن میں جائے گا نہیں جائے گا؟ ساری امیدیں یہی باندھ لی تھی, اللہ کی شان, اس کا انتقال ہو گیا. اب یہ سعادت مند خاتون اپنے شوہر کا کیسے خیال رکھتی ہے؟ سوچنے کے لگی, کہنے لگی کہ اگر میں نے ان کو رات کو یہ غم کی خبر سنائی تو کھانا بھی نہیں کھائیں گے, نیند بھی نہیں ہو پائے گی, تھکی ہوئی بھی بہت ہیں, بہت دن کا سفر تھا. تو میاں آئے, پوچھا بچہ کیسا ہے؟ کہنے لگی پہلے سے زیادہ آرام میں ہے. سبحان اللہ, پہلے سے زیادہ آرام میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے والد کا انتقال ہوا نا, حضرت عباس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک شخص آیا,
کہنے لگے عبداللہ تم سید زادے ہو اور پتہ ہے تمہارے ابا کہاں گئے ہیں؟ ساری زندگی تمہیں خیال رکھتے تو وہ راحت آرام نہ پہنچا سکتے جو انہیں آج راحت اور آرام مل رہی ہے۔ کیا خوبصورت تعزیت ہے، کیسے پیارے الفاظ سے تسلی ہے، الفاظ کا کتنا اچھا چناؤ ہے غم ہلکا کرنے کے لیے۔ کہنے کہ پتہ ہے کہاں گئے؟ ساری زندگی تم خدمت کرتے، خیال رکھتے، وہ آرام نہ پہنچا سکتے اور راحت نہ ملتی انہیں جو آج مل رہی ہے۔ تو اہلیہ کہنے لگی پہلے سے زیادہ آرام میں ہیں۔ میاں نے کھانا بھی کھایا، آرام بھی فرمایا، صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھنے گئے، واپس آئے، اپنے اہلیہ سے، اپنے شوہر سے کہنے لگی یہ بتاؤ اگر کوئی امانت لے لے، دے، کوئی چیز امانتاً دے اور پھر واپسی کا مطالبہ کرے تو تمہارا کیا رویہ ہوگا، تمہارا کیا طرز عمل ہوگا؟ کہا خوشی خوشی اس کی امانت واپس کر دیں گے۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں امانت دی تھی اور اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ حوصلہ، یہ ہمت، رونا آتا ہے، اندر درد ہوتا ہے، فراق جدائی پہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جو یہ صبر مل جاتا ہے، یہ حوصلہ مل جاتا ہے، یہ تسلی مل جاتی ہے، یہ ہمت آ جاتی ہے، یہ کب آتی ہے؟ جب یہ یقین ہو جائے کہ وہ اپنی منزل پہ گیا ہے، ہم راستے میں ہیں، ہم نے بھی اسی منزل پہ پہنچنا ہے، ملاقات ہو جائے گی۔ اور جو یہ وقتی جدائی اور فراق ہے، اللہ وہاں اس کا انعام بڑھیا دے دیں گے۔ یہ ہے اس زندگی کو خوشگوار بنانے کی چیز کہ موت کو سامنے رکھو، موت کو سامنے رکھو۔ ایک آدمی ایئرپورٹ پہ ہو اور اس کے پاس 2 بیگ ہو بھاری، ایک دوست آئے اور اس سے کہہ دے کہ ایک بیگ میرے حوالے کر دو، جہاں تم اترو گے تمہیں واپس کر دوں گا۔ بتائیے اگر اسے یہ ہو کہ اترنا ہی کہیں نہیں ہے، پھر تو اس کا بیگ لینا اس کے لیے سخت ناگوار ہوگا نا۔ لیکن جب اسے یہ پتا ہے کہ جہاں اترنا ہے وہاں واپس مل جائے گا، اور وہاں پہنچا اور اس نے واپس کر دیا، تو بتائیے یہ سفر آسانی سے گزرے گا نہیں گزرے گا؟ تسلی ہوگی نہیں ہوگی؟ بیگ واپس مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب دنیا کے لانچ میں آدمی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اللہ اس لانچ میں کچھ لے لیتا ہے اور اگلا ایئرپورٹ بھی اس کی نظر میں ہوتا ہے، تو یہ کہتا ہے مولا نے اس ایئرپورٹ پہ لے لیا، اگلے ایئرپورٹ پہ واپس کر دے گا، تو سفر بڑا تسلی کا ہوتا ہے، سفر بڑا تسلی کا ہوتا ہے، سکون سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر اگلی منزل نظروں میں ہی نہیں ہے، اس کا استحضار اور دھیان ہی نہیں ہے، پھر تو بیچارہ ہر وقت مایوسی بھی رہتی ہے، ڈپریشن بھی رہتا ہے، بس ہر وقت اندر یہی لگا رہتا ہے یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، ایسا نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا، زندگی اسی مصیبت میں گزرتی ہے۔ اور اگر یہ ہو جو اللہ کے نبی بتا رہے کہ اس کو ذکر کثرت سے کیا کرو، اسٹیشن پہ ہر چیز نہیں ملتی، ایئرپورٹ پہ ہر چیز نہیں ہوتی، دوران سفر زیادہ بوجھ نہیں ہوا کرتا،
الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، تمہارا گھر وہ ہے وہاں ہمیشہ سب کچھ مل جائے گا، وہاں سب کچھ مل جائے گا۔ اگر یہ یقین ہو جائے نا اس زندگی کا، تو یہ چھوٹی سی زندگی کا سفر بھی بڑا خوشگوار گزرے گا۔ لیکن آج یہ سفر بڑا ناگوار بن چکا ہے، آج یہ سفر بڑا تکلیف دہ بن چکا ہے، آج یہ زندگی بڑی بدمزہ ہو چکی ہے۔ کیوں؟ بھولی ہوئی ہے، اس زندگی کو بھولی ہوئی ہے، اس کے تذکرے بھی اچھے نہیں لگتے، وہ باتیں بھی اچھی نہیں لگتی۔ اللہ کا جو پیغمبر آتے تھے دنیا میں، وہ جب تربیت کرتے اور نصیحت فرماتے اور واعظ فرماتے، تو ان کے اس واعظ میں اور اس نصیحت میں 3 باتیں بنیادی ہوتی تھیں۔ ایک، اللہ کی بڑائی، دوسری رسول کی رسالت، اور تیسری کیا چیز؟ فکر آخرت، آخرت کی زندگی کی عظمت، اہمیت، فکر، اس کا دھیان، اس کا خیال۔ لوگوں کی تربیت میں یہ بنیادی اصول تھا۔ یقین جانیے آج وہی زندگی چونکہ نظروں سے اوجھل ہے، مرنے کے بعد کی زندگی، عبادت بھی کھوکھلی ہے، کھوکھلی ہے۔ اس لیے کہ مزدوری کا جب پتا ہو نا کہ مزدوری ملنے والی ہے اور مزدوری دینے والا مالک دیکھ رہا ہے، تو پھر مزدوری میں بڑی جوش و خروش ہوتا ہے، پھر مزدوری میں بڑا جوش و خروش ہوتا ہے۔ پھر نہیں تھکتا آدمی۔ لیکن وہ تو زندگی نظروں سے اوجھل ہے۔ تو زندگی کا یہ سفر خوشگوار بھی اسی سے ہوگا کہ وہ سامنے ہو، اس کا خیال رہے، اس کا دھیان رہے کہ زندگی وہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو تربیت کیسے فرمائے؟ ایک دن دنیا کی ضرورت کے لیے تشریف لائی، خادمہ چاہیے، گھر کا کام کاج بہت ہے، چکی خود پیستی ہوں، مشکیزہ بھی پانی کا خود لاتی ہوں، گھر کے سارے کام بھی میں خود ہی کرتی ہوں، خدمت کرنے والی خادمہ آپ کی خدمت میں ہیں، ایک مجھے بھی مل جائے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے لیے اپنی بیٹی کو دینا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، اور لوگوں کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ اس کا انتظام آپ کی بیٹی کے لیے کر دیتے، اس لیے کہ لوگ تو آپ کے ایسے جان نثار تھے کہ آپ کے حقوق پر گردنیں کٹوا رہے تھے۔ جان نثار ایسے تھے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی بھی وہ بیٹی، سبحان اللہ، اتنی پیاری کہ محبت اولاد کی ساری فاطمہ کے لیے۔ بچوں کا انتقال ہو گیا، بیٹیاں بھی 3 رخصت ہو گئیں، ایک فاطمہ رہ گئی رضی اللہ تعالی عنہا، ساری اولاد کی محبت سمٹ کے فاطمہ کے لیے آ گئی۔ تو آپ نے کیا تلقین فرمائی؟ فاطمہ یہ تو گزر جائے گا، ایسا کیا کرو جب رات کو تھک ہار کے بستر پہ جایا کرو تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس تسبیح کو 33-37 مرتبہ پڑھ لیا کرو، 34 مرتبہ
تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور کل کی زندگی کا بڑا سامان بھی ہو جائے گا. وہاں کی کمائی بھی بڑی ہو جائے گی. اب ذرا سی خواہش پوری نہ ہو نا، کتنی پریشانی ہوتی. بہت ساروں کی دکھ بھری زندگی کی کہانی یہی ہے کہ یہاں یہ نہیں ملا، یہاں یہ نہیں ملا، یہ نہیں مل رہا. وہ دکھی ہیں ہی اس لیے. اور اگر یہ یقین ہو جائے یا وقت خیال رہ لگ جائے کہ سفر میں ہے، تھوڑا سا پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، تھوڑی دیر ٹھہرے ہیں، گھر آگے ہے، منزل آگے ہے، اور دوران سفر ہر چیز نہیں ملا کرتی. اگر یہ یقین ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارے الفاظ سے اس زندگی کا تصور دیا. عابر سبیل، تم تو راہ گزر مسافر ہو. راہ گزر کو ہر چیز تو نہیں ملتی. لیکن ہم تو اسی کو زندگی سمجھ بیٹھے. ساری صلاحیتیں ہی اسی کے گرد گھوم رہی ہیں کہ یہ کیسے اچھی ہو جائے، اس کا معیار، اسٹیٹس کیسے بڑھیا ہو جائے. اور جہاں ذرا سے خواہش پہ چوٹ لگی، مایوس ہو کے بیٹھ گئے. مایوس ہو کے بیٹھ گئے. وہ زندگی ہے، لیکن بھولے ہوئے ہیں. سچ اتنا ہے، یہ بات سچی اتنی ہے کہ دنیا میں کسی نے اس موت کا انکار نہیں کیا، لیکن اس سچائی سے غفلت بھی اتنی ہے، شاید کسی اور سچائی سے اتنی غفلت نہ ہو. یقینی اتنی ہے کہ خود اپنے گھر کے کئی لوگوں کو ان کندھوں پہ اٹھا کے روانہ کر چکے ہیں، لیکن بھول اتنی ہے، سمجھ بیٹھا میں نے نہیں جانا. جانے والے ایسی تھوڑی زندگی گزارتے ہیں، جانے والے ایسی تھوڑی زندگی گزارا کرتے ہیں. آدمی کرائے پہ رہ رہا ہو اور مالک مکان نے نوٹس بھی بھیج دیا ہو گھر خالی کرنا ہے. کرائے پہ رہ رہا ہو، مالک مکان نے نوٹس بھی بھیج دیا ہو گھر خالی کرنا ہے. اس کا اپنا گھر کہیں اور بن رہا ہے، گلشن میں بن رہا ہے، ڈیفینس میں بن رہا ہے، کہیں اور بن رہا ہے. جس گھر میں کرائے پہ رہ رہا ہے وہاں مالک مکان نے نوٹس بھی دے دیا ہو. بتائیے عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ نیا قالین کہاں لگائے گا؟ نئی ٹائلز کہاں لگائے گا؟ نیا فرنیچر کہاں لگائے گا؟ جہاں مالک مکان نے نوٹس دیا یا اپنے گھر میں؟ ابا چلے گئے، دادا بھی چلے گئے، اماں بھی چلی گئی، اللہ رب العزت نے نوٹس دے دیا ہے اس کرائے کے مکان سے تم نے بھی شفٹ ہونا ہے. لیکن ساری فکریں اگر لگی ہے تو اسی گھر کی، اور جو اپنا گھر ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا سمجھدار ہے. ابا بھی چلے گئے، دادا بھی چلے گئے، اماں بھی چلی گئی، نوٹس بھی آ گیا. یہ نوٹس ہی تو ہے. اولم یتذکروا ما یتذکروا وجاءکم النذیر، کیا تمہارے پاس نوٹس نہیں آیا تھا، نصیحت نہیں آئی تھی، پیغام نہیں آیا تھا، ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟
اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اتنی عمر اللہ نے دی تھی، نصیحت والے ڈرانے والے آئے تھے، لیکن اس نوٹس پہ توجہ نہیں دیتا اور لگا اسی پر ہے. میرے عزیزو، تمام برائیوں کی جڑ اور تمام خرابیوں کی جڑ اپنے جانے کو بھول جانا. اپنی موت کو بھولے رہنا برائیوں کی جڑ ہے. اور زندگی کی پاکیزگی، زندگی کی طہارت، زندگی میں تقدس، زندگی میں پرہیزگاری موت کو یاد رکھنے سے نصیب ہوتی ہے. ہر وقت اس کا خیال رہنا، پتہ نہیں صبح اٹھوں نہ اٹھوں. بتائیے، اگر یہ یقین آ جائے کہ صبح اٹھوں نہ اٹھوں تو اپنے دل کو گندگیوں سے پاک کرنا آسان ہے کہ نہیں؟ کینہ بغض حسد کی گندگیوں سے صاف رکھنا آسان ہے کہ نہیں؟ معاف کرنا آسان ہے کہ نہیں؟ درگزر کرنا آسان ہے کہ نہیں؟ سب آسان ہے. یہ کچرا بھرا ہوا ہی اس لیے ہے کہ دنیا پرستی، دنیا پرستی، آخرت فراموشی ہے، اسے بھولے ہوئی ہے. تو سچ بھی اتنا، کوئی منکر نہیں، غفلت بھی اتنی کہ خیال بھی نہیں آتا. اکثروا ذکر هذه اللذات وهي الموت. پیارا نبی ہیں اور میرے اور آپ کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں، میرے اور آپ کے سب سے زیادہ ہمدرد ہیں، بھلائی چاہنے والے ہیں. وہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ اس کو ذکر کثرت سے کیا کرو. اس کو کثرت سے یاد رکھا کرو. کبھی اکیلے بیٹھ کے 24 گھنٹوں میں کچھ وقت سر جھکا کے تصور کرو نا، اس وقت سانس نکل جائے تو کیا صحت مند آدمی کے سانس نہیں نکلتا؟ کیا جوان آدمی کا سانس نہیں نکلتا؟ کیا دوران مشغلہ اور کام کے دوران سانس نہیں نکلتا؟ اس کے لیے بوڑھا ہونا ضروری ہے کیا؟ بیمار ہونا ضروری ہے کیا؟ اسپتال میں داخل ہونا ضروری کیا؟ تو یہ تصور کرے نا، تھوڑی دیر بیٹھ کر سانس نکل جاتی. کہاں کھڑا ہوں؟ زندگی پاکیزہ ہونا شروع ہو جائے گی، زندگی میں طہارت آنا شروع ہو جائے گی، دل صاف ہونے لگ جائے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دل بڑا سخت ہو گیا، نصیحت اثر نہیں کرتی. اصل زنگ آ گیا ہے، زنگ، نصیحت اثر نہیں کرتی. ہمارا حال بھی یہی ہے، یہاں بیٹھتے ہیں کچھ اثر ہوتا ہے، باہر نکلتے ہیں سب بھول جاتے ہیں. وہی روٹین جو پہلے چل رہی ہوتی ہے. فرمایا دل بڑا سخت ہو گیا، بات اثر نہیں کرتی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کا اہتمام کرو. ایک، قرآن کی تلاوت دیکھ کے کیا کرو، اس سے بھی دل کی غفلت کے پردے ہٹتے ہیں، زنگ ختم ہوتا ہے. اور دوسرا فرمایا اپنی موت کو یاد کیا کرو، اپنی موت کو یاد کیا کرو. دل کی سختی دور ہو جائے گی، دل کا زنگ اتر جائے گا، یہ غفلت کے پردے چھٹ جائیں گے. اپنی موت کو خوب یاد کیا کرو. یہ علاج بتایا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ بدعمالیوں کی وجہ سے جب دل سیاہ ہو جاتا ہے نا، اور دل سخت ہو جاتا ہے اور زنگ آ جاتا ہے، بات اثر ہی نہیں کرتی. اللہ کے نبی کا ارشاد سنتا ہے، اللہ کا کلام سنتا ہے،
بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے موت تو سب سے بڑا واعظ ہے. تیرے گھر کا جنازہ اٹھا ہے تو اس سے بڑا اور واعظ کیا ہو سکتا ہے؟ تو نے کندھوں پہ جنازے کا اٹھایا ہے، اس سے بڑا اور کیا واعظ ہو سکتا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے منو من مٹی کے اندر رکھ کے آیا ہے، اس سے بڑی اور کیا نصیحت ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ دل ہے، ایسی غفلت ہے، جنازوں میں بھی غفلت ہی غفلت ہوتی، اثر نہیں لیتا. ورنہ تو ایک جنازہ اٹھتا تھا خاندان کی زندگی بدل جایا کرتی، اولاد کی زندگی کا رخ بدل جایا کرتا تھا، زندگیاں بدل جایا کرتی. اب دل ہے پتھر ہو گیا، اثر ہی نہیں لیتا. یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فإن النعیم یزول والعمر ينفذ وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول. میرے دوست کس غفلت میں ہیں؟ یہ نعمتیں تو ایک ایک کر کے چلی جاتی ہیں. کون ہمیشہ صحت مند رہا ہے، اور کون ہمیشہ جوان رہا ہے، اور کون ہمیشہ خوشحال رہا ہے؟ جیب خالی ہو جایا کرتی، کمر جھک جایا کرتی، بڑھاپا آ جایا کرتا ہے، زندگی کا چراغ بجھ جایا کرتا ہے. فإن النعیم یزول، ایک ایک کر کے نعمتیں چلی جایا کرتی ہیں. کوئی ہمیشہ جوان نہیں رہا، کوئی ہمیشہ خوبصورت نہیں رہا. نعمتوں پہ زوال آتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، جوانی چلی جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے. والعمر ينفذ، زندگی کا چراغ بھی بجھ جاتا ہے. وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ. جب تم کسی کو دیکھو کہ لوگ اس کو کندھے پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تو اس نظر سے بھی دیکھ لیا کرو، کل اس سواری پہ دنیا تمہیں بھی اٹھا کے لے کے جائے گی. جب جانے والوں کو دیکھو تو اس نظر سے بھی دیکھو کہ یہ سفر تم نے بھی اسی سواری پہ طے کرنا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ سامنے سے جا رہا. ایک نوجوان نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کا جنازہ ہے؟ آپ فرمانے لگے بیٹے تیرا جنازہ ہے. تو اس کی پیشانی پہ بل آ گئے. اچھی نہیں لگی یہ بات، حضرت سمجھ گئے اسے بات اچھی نہیں لگی. فرمایا بیٹے تیرے نہیں تو میرا صحیح، اس لیے کہ جانے والا تو خبر دے رہا ہے کل یہ سفر تو نے بھی طے کرنا ہے. سفر طے کرنا ہے. تو میرے عزیزو ایسی زندگی گزارے نا کہ اللہ تعالیٰ ابھی بلا لے، ابھی تیار. یہ کیا کہ ابھی تو بہت وقت ہے، چھوٹ جائیں گے گناہ، نمازیں قضائیں کر لیں گے، روزے قضا رکھ لیں گے، زکوٰۃ ٹھیک ہے دے دیں گے، دوسروں کے مالوں پر جو غصب کیا ہوا ہے ٹھیک ہے بعد میں دیکھی جائے گی. بڑا دل گردہ ہے، بڑا دل گردہ ہے. تو ایسی زندگی ہو نا، اگر وہ وقت آ جائے تیار ہیں. توبہ طائبوں کی زندگی گزرے نا، دوسروں کے بوجھ اوپر سر پہ نہ رکھیں، دوسروں کے حقوق سپرد ان کے حوالے کریں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. سمجھتے نہیں ہو؟ یہ تمہاری جو جسم میں تخلیق میں تبدیلی آ رہی ہے، یہ پیغام ہے کہ یہاں کسی کو پائیداری نہیں ہے، یہاں کسی نے نہیں ٹھہرنا. روز دیکھتے ہیں پڑھتے پڑھتے ماں باپ نے سرمایہ لگایا، جیسے ہی ڈگری دے کے آیا انتقال ہو گیا. نہیں دیکھتے، زندگی بھر کی پونجی اکٹھی کی، گھر بنایا، جیسی بنا روانہ ہو گیا، ٹھہرنا نصیب نہیں ہوا. اتنے ارمانوں سے کاروبار شروع کیا،
تیار ہو گیا، روانہ ہو گیا. روز دیکھتے ہیں بناتا کوئی ہے، رہتا کوئی ہے. تجوریاں کوئی برتا ہے، استعمال کوئی کرتا ہے. کام کوئی شروع کرتا ہے، کھاتا کوئی ہے. اکٹھا کوئی کرتا ہے کہ کام کسی اور کے آتا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں نا کہ جہاں جانا ہے اور جہاں سے پھر آگے کہیں نہیں جانا، وہاں کے لیے کیا کیا ہے، وہاں کے لیے کیا کیا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت بھرے انداز میں، نصیحانہ انداز میں میرے اور آپ کے خیر خواہی میں فرمایا، اپنا دنیا سے جانا اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو. کثرت سے اس کی تذکری کیا، اس کا خیال رکھا کرو، اس کا دھیان رکھا کرو، اسے یاد رکھا کرو. اس کی برکت سے دوسروں کے حقوق ادا کرنا آسان، اللہ کی طرف سے عہد کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا آسان، اور سب سے بڑھ کر توبہ کرنا آسان، گناہوں سے توبہ کرنا آسان. یہ جو ٹالتے رہتے ہیں نا توبہ کو، غفلت کا نتیجہ ہے. توبہ کرنا آسان ہو جائے. تو ایسی زندگی گزرے نا میرے عزیزوں. پانی کا بلبلا ہے نا، کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کب تک یہ بلبلا رہے گا؟ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے. چراغ فضا میں رکھا جائے، ہوا میں رکھ دیا جائے، کہ بتا سکتا ہے کب تک جلے گا؟ تو زندگی بھی فضا میں رکھی ایک چراغ ہے، ایک جھونکے کی دیر ہے، پل کی خبر نہیں ہے، لیکن سامان 100 برس کا. پھر نبی فرمایا کرتے تھے جتنا یہ آدم کا بیٹا بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے نا، اس کی 2 چیزیں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں. ایک زندہ رہنے کا شوق، دوسرا مال کی ہرس. یہ آدم کا بیٹا جتنا بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے 2 چیزیں اور جوان ہو جاتی ہیں، زندگی کا شوق، مال کی ہرس. یہ 60 سال کے بعد جو زندگی مل رہی ہوتی ہے نا، یہ تو بونس مل رہا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خاص طور پہ معاشر کے میدان میں یہ آواز لگے گی، یبن 60، اے 60 سال والو، تم نے کیا کیا، اتنی عمر دی ہم نے. اس کے پاس تو بونس ہے. اس امت کی اوسطاً عمر 60-63 سال ہے. یا تو جانا نہ ہو نا میرے عزیزوں، پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. یا تو ہمارے گھر سے کوئی گیا نہ ہو، پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. یا تو کوئی بچنے کی صورت ہو. جب یہ سچ ہے اور جانا ہے اور کسی لمحے بھی جانا ہے، پھر تیاری. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے العاقل، عقل مند آدمی کون ہے، سمجھدار آدمی کون، العاقل، عقل مند آدمی کون ہے، من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی کون ہے؟ جو اپنے نفس کے جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھے، وہ اسے غفلت میں، گناہوں میں نہ ڈالے، وعمل لما بعد الموت، اور جو زندگی ہے اور جو حقیقی زندگی ہے اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی محنت اور عمل میں رہے. یہ عقل مند آدمی. وہ تو کم عقل آدمی ہے کہ من مانی زندگی گزارے اور پھر کہے اللہ بڑا مہربان ہے. وہ تو کم عقل آدمی ہے، عقل سے خالی ہے، کہ من مانی زندگی گزار رہا ہے اور پھر کہے اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والے.
تو عقل مندی یہی ہے، جہاں جانا ہے اس کو سامنے رکھو۔ آج دنیا میں باطل کا غلبہ ہے، اور باطل نے دنیا میں ایک ایسا ماحول دے دیا، ایسا ماحول بنا دیا۔ باطل کیا، چونکہ زندگی کا تصور ہے ہی 70 80 90 سال، اس کے بعد تو ان کے یہاں زندگی نہیں ہے، تو اس نے ایسا ماحول دنیا میں بنا دیا ہے کہ مسلمان جن کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد حقیقی زندگی ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کیریئر یہی ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کیریئر یہی ہے۔ بچیوں سے پوچھو کب شادی کریں، نہیں پہلے میں اپنا کیریئر بنا لوں پھر شادی کر لوں گی۔ بچے سے پوچھو میاں شادی، نہ ابھی تو میرا کیریئر کہاں بنا ہے، پہلے کیریئر بناؤں گا پھر شادی کروں گا۔ باپ سے کہو بچوں کی شادی کر دو، پاؤں پہ تو کھڑا ہو جائے، کیریئر تو اپنا بنا لیں پھر شادی بھی کر لیں گے۔ ان بچوں کو اپنے سے دور کیوں کر رہا؟ کیریئر بن جائے گا نا ذرا۔ بھئی کون سا کیریئر ہے؟ یہ 60 70 80 سال والا کیریئر تو کافر کا ہوتا ہے، مسلمان کا کیریئر تو شروع ہی آنکھ بند ہونے کے بعد ہے۔ یہ تو اس کیریئر کی تیاری کے لیے ہے کہ کیریئر بنا لو، 70 80 سال یوں گزار لو کہ کیریئر بن جائے گا، ورنہ یہی کیریئر ہوتا تو میرے نبی گھر میں تھوڑی فاقے ہوتے، فاطمہ گھر میں تھوڑی بھوک ہوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر تو یہاں سونے کے پہاڑ تقسیم ہو رہے ہوتے۔ لیکن چونکہ باطل اس وقت دنیا میں غالب ہے تو اس کا نظریہ بھی غالب ہے، اس کی فکر اور سوچ بھی دنیا پہ غالب ہے، اس کا ماحول بھی غالب ہے، اور مسلمان بھی اس ماحول میں بہہ گیا ہے، یہ بھی سمجھتا ہے یہی کیریئر ہے، صبح شام اٹھتا ہے تو اسی کیریئر کی فکر میں رہتا ہے، فیصلے کرتا ہے تو اسی کیریئر کو سامنے رکھ کے کرتا ہے، بلکہ اس کی زندگی کی ترجیح ہی یہی دنیا کی زندگی ہے، ترجیحات یہی ہے۔ باقی اس ترجیحات کے ساتھ کوئی اسلام کا جسے کہتے ہیں ٹچ وغیرہ لگ پہ ٹھیک ہے، اسلام کا سلسلہ بھی تھوڑا بہت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ترجیحات وہی ہے۔ تو مسلمان کی ترجیحات آخرت ہوتی ہے، وہ کیریئر ہوتا ہے، اور اس کو اپنی موت ہر وقت پیش نظر ہوتی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی پیدا کی، سبق دیا کہ زندگی میں ہمیشہ موت کو سامنے رکھو، تو یہ سفر بھی زندگی کا بڑا خوشگوار گزرے گا، ڈپریشن نہیں ہوگا، ڈپریس نہیں رہو گے، مطمئن رہو گے، مطمئن رہو گے۔ تصور کیجئے نا، سفر میں کوئی چیز نہیں ملتی تو حوصلہ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، سفر ہی تو ہے، گھر جا کے مل جائے گا۔ سفر میں تھوڑی سی مشقت ہوتی تو حوصلہ نہیں آتا، کوئی بات نہیں، سفر ہے کتنا۔ تو ایسی زندگی کے سفر میں آدمی کو حوصلہ ملتا ہے جب منزل سامنے ہو، اور اگر منزل بھول گیا تو پھر تو بہت مشکل ہے، پھر مایوسی ہے۔ تو اس زندگی کو سامنے رکھنا زندگی کو مطمئن کرتا ہے، ایمان والی صفات پیدا ہوتی ہیں، قناعت آتی ہے، شکر آتا ہے، صبر پیدا ہوتا ہے، اس زندگی کو سامنے رکھنے سے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے اگر اس کو بھول بیٹھے پھر تو حرص و ہوس، پھر تو حرص و ہوس، پھر تو ایک دوڑ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، پھر خواہشات کی ایک لامتناہی سلسلہ ہے جس کی فہرست کبھی مکمل ہی نہیں ہوتی، اور آدمی ہر وقت پریشان ہی رہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، 24 گھنٹے میں کچھ وقت نکال کر
اکیلے بیٹھ کے اپنا جانا سوچا کریں، انعام ملے گا. جب جاؤ گے تو پیارے نبی نے فرمایا پھر یہ جانا کوئی معمولی نہیں ہوگا، یہ جانا اس کے لیے تحفہ بن کے آئے گا. سبحان اللہ. پھر یہ شفٹنگ کوئی معمولی نہیں ہوگی، تحفہ بن کے آئے گا. جیسے اورنگی ٹاؤن میں کوئی رہتا ہو اور اس کے ہاتھ میں کوئی ڈیفینس کی کوٹھی کی چابی دے دے تو بتائیے کتنی خوشی سے شفٹنگ ہوگی، کتنی خوشی سے شفٹنگ ہوگی. تو اللہ میاں بھی یوں کہیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آجا میرے پاس، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی، تو میری جنت میں آ جا. یہ موت کے وقت ہوگا تو اس کو اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی کہ کتنے جلدی یہ روح نکلے. یہ تحفہ بن کے آیا، یہ موت تحفہ بن کے آیا. جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو آدمی رو رہا ہوتا ہے، بچہ رو رہا ہوتا ہے نا، سب سے پہلے دنیا میں آگے روتا ہے. لیکن اگر زندگی خوبصورت ہو جائے تو دنیا رو رہی ہوگی، یہ ہنس رہا ہوگا. دنیا رو رہی ہوگی، یہ ہنس رہا ہوگا. جب یہ آیا تھا یہ رو رہا تھا، دنیا ہنس رہی تھی. تو جب جائے گا دنیا رو رہی ہوگی، یہ ہنس رہا ہوگا. ایک صحابی جانے لگے، دائیں بائیں کا ماحول سوگوار، کسی کی آنکھوں سے آنسو. پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ آپ کی جدائی. فرمایا واہ واہ غدن نلقل محمدن واصحاب، بڑا مزہ آئے گا، کل اپنے پیاروں سے ملاقات ہو جائے گی، کل اپنے پیاروں سے ملاقات ہو جائے گی. من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کا مشتاق ہے اور شوقین ہے، اللہ بھی اسے پھر ملنا چاہتا ہے. من احب لقاء اللہ احب لقاءہ. تو اس زندگی کا شوق پیدا کیجئے، اس زندگی کی رغبت پیدا کیجئے، اس کا خیال ذہن میں رکھیے، تاکہ زندگی پاکیزہ ہوتی چلی جائے، طہارت آتی چلی جائے. اور جب یہ شفٹنگ کا وقت، موت کی گھڑی آئے تو موت تحفہ بن کے آئے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے کیا کہتے ہیں موت کے وقت؟ اللہ تخاف ولا تحزن. خوف نہ کھا، آگے سارے گھاٹیوں میں ہم تمہارے ساتھ. ولا تحزنوا، جو پیچھے رہ گیا وہ بہت معمولی ہے، جو آگے ملنے والا ہے بہت قیمتی ہے، اس لیے پیچھے رہنے والے پر غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خوشخبری فرشتے موت کے وقت اسے دے رہے ہوتے ہیں، اس کا حوصلہ بڑھا رہا تھا. آگے گھاٹیوں میں خوف کھانے کی ضرورت نہیں. سب سے بڑھ کر نزلا من غفور الرحیم، تو مہمان ہے اور رب کریم تیرا میزبان ہے. اور مولا اپنے شاید شان میزبانی کریں گے. اور اس کی ایک جھلک کیا ہے؟ اس کی ایک جھلک کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو تو چاہے گا بس وہ ہو جائے گا، جو تو چاہے گا وہ ہو جائے گا، جیسا چاہے گا ویسے ہو جائے گا، جو تیری پسند ہوگی حاضر ہو جائے گی. ایسی شاندار میزبانی ہوگی. اس لیے بھائی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخر، اللہم لا عیش الا عیش الاخر. اللہ زندگی تو کل کی زندگی، زندگی تو وہ زندگی. تو میرے عزیزو ہماری اس زندگی کے سفر میں وہ زندگی ترجیح بن جائے، اس زندگی کو سامنے رکھ کر ہمارے فیصلے ہونے لگ جائیں، اس زندگی کو رکھ کر ہماری صبح شام گزرنے لگے. یہ ہے ایک صاحب ایمان کی شان. اللہ ہم سب کو ایسی مبارک زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. یا ارحم الراحمین، ہم سبھی کی غفلت کو ختم فرما دے، ہمیں آخرت کی زندگی کا خیال، دھیان، فکر نصیب فرما. اپنے فضل سے آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہمیں زندگی کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیشہ اپنے بچے بچیوں کی تعلیم کے، تربیت کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. غفلتوں سے محفوظ فرما، گناہوں سے محفوظ فرما، حرام سے محفوظ فرما. اے مولا کریم، اپنے فضل سے، اپنی نافرمانی سے ہمارے گھروں کو، ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما. اپنے فضل سے بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام زائد حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. اپنے فضل سے ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، راحت کا ذریعہ بنا. اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا. اولادوں کی نافرمانیوں سے محفوظ فرما. گھروں میں ایمان کی زندگی، آخرت کی فکر والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما. ہمارے گھروں میں مولا کریم پورے دین پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما. معاملات معاشرت میں اے اللہ اپنی ذات کو اور آخرت کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما. ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. مولا کریم اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. ظالموں سے، بے دینوں سے، جہلاء سے اس امت کو نجات عطا فرما. اپنے فضل سے مسلمانوں کو ایمان اسلام پر باہمی اتفاق نصیب فرما.